अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तहज्जुद की मौत से भी कहानी है। ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की बहन की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी उन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की है। वो लिखती हैं, मैं आज आप सबके सामने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची दास्तान बयान करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के नहाए करीब है। ये कहानी मेरी ईमान, मेरी मेहनत और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत का मुँह बोलता सबूत है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी का सफ़र नहीं बल्कि हम सब के लिए एक दर्स है कि जब हम अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से झुक जाते हैं तो कैसे हमारी दुआएं कबूल होती हैं और हमें ऐसी खुशियां नसीब होती हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरी जिंदगी शुरू से ही आम सी रही। एक दिन मैंने तबके के घर में आंख खुली जहां माँ बाप की शफकत, बहन भाइयों की शरारतें और रोजमर्रा के झगड़े सब कुछ था। पढ़ाई में अच्छी थी मगर कभी नुमाया पोजीशन हासिल ना कर पाई। जिंदगी की पहली बड़ी आजमाइश तब आई जब मैंने कॉलेज के बाद एक अहम यूनिवर्सिटी में दाखिले का ख्वाब देखा। मैंने दिलो जान से मेहनत की लेकिन अफसोस के मतलूबा मेरिट पर पूरा ना उतर सके। इस नाकामी ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही। इन दिनों मुझे मुसलसल एहसास कमतरी का शिकार रहना पड़ा। घर वालों ने हौसला दिया लेकिन दिल में एक अजीब सा खुला महसूस होता था। मैं सोचती थी कि अगर मैंने मेहनत भी की और इसके बावजूद नाकामी मिली तो फिर आगे क्या होगा। यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। दिल चाहता था कि मैं किसी ऐसी जगह पनाह ले लूं जहां मुझे सुकून और रहनुमाई मिल सके, मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी असल रहनुमाई अल्लाह की बारगाह में छुपी है और मैं इसे ढूंढने में अभी नाकाम थी। मेरी एक अजीज दोस्त थी जिसने मेरे उदास चेहरे और मुसलसल मायूसी को महसूस किया। एक दिन वो मेरे घर आई और मुझे कहने लगी, तुमने कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमाज तो अदा करती हूँ लेकिन तहज्जुद के लिए इतनी हिम्मत नहीं होती। ऐसे भी रात को उठना मेरे बस में नहीं है। उसने मुझे समझाया कि जब बंदा अल्लाह के सामने रात की खामोशी में खड़ा होता है तो उसके दिल की आवाज़ सीधी अर्श तक पहुँचती है। उसने मुझे कुछ साथी मसाले भी दी कि कैसे तहज्जुद ने उसकी ज़िंदगी में सुकून और तब्दीलियाँ पैदा की। मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे एक ऐसी वादी में ले जाना चाह रही है जहां कदम रखना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन उसके अल्फाज में सच्चाई थी। उसकी आंखों में एक यकीन झलक रहा था। मैंने उससे वादा किया कि मैं कोशिश जरूर करूंगी। यूं पहली बार तहज्जुद का ख्याल मेरे दिल में हकीकत बनकर उभरा। अगरचे मैं इस वक्त फौरन ना उठ सकी लेकिन मेरे दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। मुझे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जहां से मैं अपनी खोई हुई तस्कीन दोबारा हासिल कर सकूंगी। चंद दिन के अंदर अंदर ही मैंने खुद को राजी किया कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैंने ईशा की नमाज अदा की और नियत करके सो गई कि रात को तहज्जुद के लिए जरूर उठूंगी। मेरी आंखें जब रात की आखिरी पहर खुली, दिल में एक अजीब सा एहसास था जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, कोई मुझे बुला रहा हो। मैं उठी, वजू की और अपने कमरे के एक कोने में जाए नमाज बिछा ली। जो ही मैंने अल्लाह अकबर को कर नियत बांधी, मेरे दिल में अजीब सी गर्मी और सुकून का इम्तियाज पैदा हो गया। ये वो एहसास था जो मैंने इससे पहले कभी महसूस ना किया था। मैंने सजदे में जाकर दिल की वो सारी बातें की जो मैं किसी से कह नहीं सकती थी। अल्लाह के सामने रख दी। अपनी नाकामयाबियों से लेकर अपने टूटे हुए ख्वाबों तक हर बात रो रो कर बताई। मैंने महसूस किया कि जैसे अल्लाह मुझे सुन रहा था, जैसे मेरे आंसू में कोई असर है जो सीधा ऊपर पहुंच रहा है। ये नमाज खत्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में अजीब सी तस्कीन और उम्मीद की किरण थी। मैंने तहज्जुद को अपना मामूल बनाने का फैसला कर लिया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, कभी नींद नहीं खुलती थी, कभी हिम्मत जवाब दे जाती थी, लेकिन मैंने दिल में ठान ली थी कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तब्दील करना है तो मुझे इस रास्ते पर मुस्तकिल मिजाज से चलना होगा। चंद हफ्तों के अंदर ही मुझे अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियां महसूस होने लगी। मेरा मिजाज पहले से बेहतर हो गया। छोटी छोटी बातों पर रोने धोने की बजाय मैंने सबक सीख लिया। मुझे अपने अंदर एक ताकत से महसूस होने लगी जो मुझे मुश्किल हालात में डटे रहने का पर उभरती थी। इन्हीं दिनों में मैंने दोबारा यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए कोशिश करने का इरादा किया। मैंने बेहतर अंदाज से तैयारी की और साथ साथ तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करती रही कि मुझे इस बार कामयाबी नसीब हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं फॉर्म जमा करवा कर आई थी तो दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई गैबी इत्मीनान मुझे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार जिंदगी में दुआ के साथ साथ अपने इरादों में भी मजबूती महसूस की। जब दाखिला का ऐलान हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा नाम मेरी लिस्ट में शामिल है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि पिछली नाकामी के बाद मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और तहज्जुद की नमाज के दौरान गिड़गिड़ा कर शुक्रिया अदा किया। मैं जानती थी कि ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं था बल्कि इसमें वो सजदे और दुआएं शामिल थी जो मैंने रात की तरीके में की थी। ये पहला मौका था जब मुझे अपनी दुआओं की कबूलियत का एहसास हुआ। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी जाती फतह नहीं बल्कि मेरे
میرے خاندان کی عزت و خوشی سے بھی بڑی اسے بھی جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اب تہجد کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر اللہ نے میرے ایک خواب کو پورا کیا ہے تو اس کے پاس میرے کچھ اور بھی ہوں گے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو نئے ماحول اور نئے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ شروع میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن جلد ہی مجھے ایک مشکل آ گرا۔ میری والدہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ایک پیچیدہ مرض ہے جس کا علاج لمبا بھی ہے اور مہنگا بھی۔ گھر کی مالی حالات ایسے نہ تھے کہ ہم بڑے ہسپتال میں لمبا علاج کروا سکے۔ میں شدید دباؤ کا شکار تھی، ایک طرف میری پڑھائی اور دوسری طرف والدہ کی صحت کا مسئلہ۔ مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں میں میں نے تہجد کی نماز میں اپنی ماں کے لیے اتنی دعائیں مانگی کہ میری آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے بیٹھ کر بار بار کہتی، یا رب میری ماں کو شفا دے دے، میری پڑھائی میرے مستقبل سب تیرے حوالے ہے، لیکن میری ماں کو تندرستی عطا فرما دے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نازک مرحلہ تھا۔ میں تہجد کے سجدے میں اتنی شدت سے دعا کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میری ماں کو ضرور شفا دے گا۔ تقریباً 2 مہینے اسی کیفیت میں گزر گئے۔ ہم نے محدود وسائل کے ساتھ امی کا علاج جاری رکھا، مگر حالات بہت پریشان کن تھے۔ پھر ایک دن اچانک ایک رشتہ دار نے ہمارے گھر آ کر مالی مدد کی پیشکش۔ وہ میرے ماموں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بیرون ملک مقیم تھے اور اب واپس آیا ہے، تو اس نے اپنی کسی ذاتی سبب سے ہمیں مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو خاندان میں پتہ لگا تھا کہ ان کی بہن سخت بیمار ہے۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ ایسے مدد کسی جانب سے آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ ماموں کے ساتھ ہمارا کافی دیر سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ اس مدد سے امی کا مناسب علاج شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ میں نے اس موقع پہ بھی تہجد کے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے یوں لگا کہ میری دعائیں پھر قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے اور میرے خاندان کو ایک ایسی مصیبت سے نکالا تھا جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان خلوص نیت سے اللہ کے حضور جھک جائے تو وہ ضرور راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ راستے میں کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ یونیورسٹی میں میرا دوسرا سال چل رہا تھا۔ اب تک میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ تہجد کی عادت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ میری ساتھی اکثر پوچھتی کہ میں رات کو اتنی دیر تک پڑھائی کر کے صبح جلدی کلاس میں کیسے آ جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر کہتی تھی کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز نے میری زندگی میں ایسا ایک روحانی سکون پیدا کر دیا ہے جس کے بدولت میں روزمرہ کے تمام کاموں میں برکت اور آسانی محسوس کرتی ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب میں یونیورسٹی کی ایک نمایاں اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس اسکالرشپ کے لیے بہت سے طلباء نے درخواست دی تھی، لیکن میرا انتخاب ہونا میرے لیے ایک خوشی کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک اعتماد بھی تھا کہ میں سوچا تھا کہ اللہ نے مجھے مسلسل نوازا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو مزید سنواروں اور اپنے خوابوں کو مزید وسیع کروں۔ تہجد کی نماز کے بعد جب میں دعا مانگی تو اپنی پڑھائی، اپنے مستقبل، اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے اللہ سے مزید استقامت کی درخواست کی۔ وقت گزرتا گیا اور میری تعلیم آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ اب گھر والوں نے میری شادی کی باتیں شروع کر دی۔ مجھے شروع سے ہی ڈر تھا کہ کہیں شادی میری تعلیم مستقبل کے منصوبوں میں رکاوٹ نہ بن جائے، لیکن گھر والوں کی مرضی تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ایسے میں مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر میری شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی جہاں میرے خوابوں کو کام کرنے کا موقع نہ ملا تو میں کیا کروں گی۔ یہ سوال مجھے راتوں کو جاگنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ ان دنوں میں بھی میں تہجد کی نماز ادا کرتی رہی اور اللہ سے رہنمائی کی دعا مانگتی رہی۔ میں ایک دن اپنی والدہ کو بھی اعتماد میں لیا، انہیں اپنی خواہشات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری باتیں سنی اور کہا کہ وہ میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا، کیونکہ میری خاندان بہت سخت ہے شادی کو لے کے۔ چاہے میں نے لڑ کے اپنے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن وقت پہ شادی ہونا 22-23 سال میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے خاندان میں۔ اور شاید اگر میں تہجد نہ پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتی کہ آپ پلیز ان کے دل میں ڈال دیں کہ میری بھی شادی نہ کریں، تو کبھی میری ماں راضی نہ ہوتی، وہ مجھ سے سختی سے پیش آتی اور کہتی کہ نہیں، شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تہجد کے نفل میں یہی دعا کرتے کہ یا رب میرا نصیب اچھا لکھ دے اور میری تعلیم اور خوابوں کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ چند مہینوں کے بعد ایک رشتہ آیا جو بظاہر تو عام سا لگ رہا تھا، لیکن جب تفصیل سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف پڑھا لکھا ہے بلکہ میرے خوابوں اور ارادوں کی قدر بھی کرتا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی آگے بڑھے، اپنے کریئر اور تعلیم کو جاری رکھے۔ یہ بات سن کر میرے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تہجد پڑھنے کی عادت ہے اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے نہ صرف اس کو پسند کیا بلکہ کہا کہ وہ بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے میری شادی کے معاملے میں میرا نصیب ایسا لکھا کہ مجھے اپنے خوابوں اور ایمان دونوں کو جاری رکھنے کا موقع مل گیا۔ جب نکاح کا دن آیا تو مجھے یاد ہے کہ میں تہجد کی نماز میں آنسوں کے ساتھ شکر ادا کیا۔ میں نے اللہ سے کہا، یا رب تو نے میری ہر دعا قبول کی ہے، میری ناکامیوں میں بدلی ہیں، میری مشکلات آسان ہوئی ہیں اور اب میری زندگی کے اس نئے سفر میں مجھے خوشیوں سے نوازا ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر ایک نئی طاقت اور امید پیدا ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد مجھے زندگی میں بہت سی نئی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑی، لیکن میں نے تہجد کی نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ اللہ نے مجھے اسکالرشپ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے اور میں نے ہر کامیابی کے بعد تہجد میں سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ اب میں ایک کامیاب پیشہ ور زندگی بھی گزار رہی ہوں اور اپنا گھر بھی بخوبی سنبھال رہی ہوں۔ یہ سارا سفر اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو بس یہی کہوں گی کہ اگر تہجد نے مجھے نہ صرف روحانی سکون دیا بلکہ میری عملی زندگی میں بھی کامیابیوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ مجھے میرے کریئر کے علاوہ، مجھے میری جاب کے علاوہ اور میرا بینک بیلنس جو میں نے فری لانسنگ سے بنایا،
میں نے تہجد پڑھی اور مجھے وہاں سے میرے لیے پیسوں کے ذریعے بنے جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے ایسا گرل، اور میری ماں باپ میری ماں کی صحت، یہ سب کچھ تہجد کی بدولت ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر مجھے دن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور بس میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، تہجد کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میرا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اور اگر میرے دل میں کوئی خواہش ہے کسی چیز کی، کچھ چیز لینے کی یا کچھ چیز ایسے ہو جائے تو وہ جیسے دل میں آتی ہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی تھی تہجد کو لے کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی اور سورہ یوسف کے موضوعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔